الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم اور احادیث متواترہ کی بنا پر امت مسلمہ کا یہ قطعی عقیدہ چلا آیا ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا، اور یہ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دجال اور کذاب ہے. نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات کے آخری حصے میں مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی نے عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی اور جھوٹا دعوی نبوت کیا. اس دوران میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت طاری ہوئی، اور اسی بیماری کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو الوداع کر کے رفیق اعلیٰ سے جا ملے. اسی بیماری کے دوران میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں دو کنگن ہیں، اور ان کنگنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت محسوس ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پھونک مار دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھونک مارنے سے وہ دونوں کنگن جو ہیں وہ غائب ہو گئے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ اس سے مراد یہ دونوں دجال اور کذاب ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی، اور یہ کہ یہ میرے جانثاروں کے ہاتھوں سے اپنے انجام بد کو پہنچیں گے. چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اسود عنسی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا، اور مسیلمہ کذاب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے سپاہی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا. جھوٹے مدعیان نبوت کے دجل اور کذب کا جو سلسلہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے شروع ہوا تھا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی سے ہوتے ہوئے اس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. اس دوران میں بہت سارے جھوٹے مدعیان نبوت نے نبوت کا دعویٰ کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. ان جھوٹے مدعیان نبوت کے حالات کو میں ترتیب وار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہماری جو آئندہ آنے والی نسل ہے اور ہمارے نوجوان ہیں
ان کو اس بات کا علم ہو کہ کس طریقے سے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر مختلف ادوار میں اور مختلف زمانوں کے اندر حملہ ہوتا رہا ہے، اور کس طرح پھر مسلمانوں نے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا اور ان جھوٹے مدعیان نبوت کو جہنم واصل کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے میں مسلمہ کذاب کے بارے میں آپ کے سامنے اس کا جو واقعہ ہے وہ عرض کروں گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کی لعنت کے اندر مبتلا کر دیا تھا، اور مسلمہ کذاب کا جو نسب ہے اور جو اس کا تعارف ہے وہ یہ کہ اس کا نام مسلمہ بن کبیر بن حبیب تھا۔ یہ شخص کذاب یمامہ کے لقب کے ساتھ مشہور تھا، اور اس کی جو کنیتیں تھیں وہ ابو سمامہ اور ابو ہارون تھی۔ مسلمہ کذاب نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے وقت میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا جبکہ اس کی عمر جو ہے وہ 100 سال سے تجاوز کر گئی تھی، اور عمر کے اعتبار سے یہ مسلمہ کذاب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ سے بھی بڑا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل یہ شخص عام طور پر رحمان یمامہ کے نام سے مشہور تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ پر قرآن کریم کا نزول ہوا، اور جب قریش نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنی، تو قریش کا ایک آدمی بے ساختہ یہ کہنے لگا کہ اس میں تو رحمان یمامہ کا ذکر ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آفتاب نبوت کا جب چرچا اقصائے عالم کے اندر بلند ہوا اور پوری دنیا سے لوگ سرچشمہ نبوت سے سیراب ہونے کے لیے اطراف عالم سے امڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے، تو ایسے میں مسلمہ کذاب نے بھی اپنے قبیلہ بنو حنیفہ کا ایک وفد لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانِ نبوت میں حاضر ہوا۔ بعض روایات کے مطابق اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے ساتھ ہی درخواست کر دی کہ مجھے اپنا جانشین مقرر فرما دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ بات انتہائی ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت کھجور کی ایک ٹہنی رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی کو اٹھایا اور فرمایا کہ مسلمہ، اگر تم امر خلافت میں مجھ سے یہ شاخ اور کھجور کی یہ ٹہنی بھی طلب کرو تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن بعض صحیح روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کی تھی، بلکہ اپنی بیعت کو اس نے مشروط کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اپنا جانشین مقرر کریں گے اور اپنی نبوت میں شریک کریں گے تو پھر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمہ کذاب منصب نبوت کو عطاء ربانی سمجھنے کے بجائے ایک دنیاوی اعزاز سمجھتا تھا اور ایک دنیاوی مرتبہ اور ایک دنیاوی عہدہ سمجھتا تھا،
اور اسی بنا پر وہ اس بات کا متمنی تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا جانشین مقرر کر لیں اور نبوت کے اندر شریک ٹھہرا لیں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثبت جواب دے دیا۔ جب مسیلمہ کذاب سے مایوس ہوا تو اس کے دل و دماغ کے اندر اپنی نبوت کی دکان کھولنے کا خیال پیدا ہوا، اور وہ اپنے اہل وطن میں، اپنے قبیلے کے اندر، اپنے خاندان میں اور اپنے ہم عمر لوگوں کے اندر طاقت لسانی کے اندر، فصاحت اور بلاغت کے اندر، انشاء پردازی میں ضرب المثل تھا، اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ دعوی نبوت کی طرف پہنچا۔ مدینہ منورہ سے وہ اسی خیال کے ساتھ یمامہ واپس لوٹا، اور وہاں پہنچ کر کے اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، اور اہل یمامہ کو یقین دلایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی نبوت کے اندر شریک کر لیا، اور پھر اس نے اپنی من گھڑت وحی اور الہام کے افسانے سنا کر کے جو اپنی قوم تھی بنو حنیفہ، ان کو راست سے منحرف کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعض لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ اس کی نبوت کے بھی قائل ہو گئے۔ اب یہ خبر جب مدینہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حنیفہ کے قبیلے کے ایک آدمی کو، جس کا نام رحال بن انفوا تھا اور نہار کے نام سے مشہور تھا، اور چند دن پہلے وہ یمامہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا تھا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہار کو، رحال بن انفوا کو، مسیلمہ کذاب کو سمجھانے بجانے کے لیے اور راہ راست پر لانے کے لیے یمامہ کی طرف روانہ کیا۔ یہ آدمی جس وقت یمامہ پہنچا تو اس نے وہاں پر پہنچ کر کے الٹا مسیلمہ کذاب کا اثر قبول کر لیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسیلمہ کذاب کی نبوت کا بھی اقرار کیا، اور اپنی قوم کے سامنے اس نے یہ بیان کیا کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مسیلمہ نبوت میں میرا شریک ہے۔ اس کے خاندان اور قبیلے والوں نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو اس کی اس شہادت پر، اس کی اس گواہی پر انہیں یقین آ گیا، اور وہ مسیلمہ کی نبوت کو مان گئے۔ اس طریقے سے ساری قوم اس کے اس جال کے اندر پھنس کر کے مرتد ہو گئی۔ اب جس وقت بنو حنیفہ والوں نے اس کی نبوت کو قبول کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں اس کو شریک سمجھتے ہوئے، تو اب مسیلمہ کذاب نے اپنی اس جھوٹ کی دکانداری کو بڑی سرگرمی کے ساتھ چلانا شروع کر دیا، اور شیطانی وساوس کا یہ اماجگاہ بن گیا۔ مسیلمی اس مذہب کو ترقی دینے کے لیے اور اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے نہار، جسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے اس کو سمجھانے بجانے کے لیے بھیجا تھا، اس نے بڑا کردار ادا کیا، اور مسیلمہ کی اس مذہب کی، اس مسلک کی اس نے بڑی تشہیر کی، اور اس جھوٹی نبوت کو اس نے آخر کار انتہائی بلندی کے اوپر جو ہے وہ پہنچا دیا۔
بعض لوگ مسلمہ کو کذاب یقین کرنے کے باوجود محض قومی عصبیت کی بنا پر اس کے پیروکار ہو گئے تھے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد بنو حنیفہ کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا تو ان لوگوں کو مسلمہ کی تعریف اور تقدیس میں بڑا غلو تھا۔ یہ لوگ مسلمہ کے اقوال کو لوگوں کے سامنے آسمانی وحی کی حیثیت سے پیش کر رہے تھے۔ جب آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وفد کے بارے میں معلوم ہوا اور اس کی ذہنیت کے بارے میں معلوم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سنا کہ بنو حنیفہ والے جو ہے وہ اسلام سے منحرف ہو کر کے مسلمہ کا نیا طریقہ جو ہے اختیار کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مسلمہ 29 مشہور کذابوں میں سے ایک کذاب ہے جو دجال آور سے پہلے ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس دن سے مسلمان مسلمہ کو مسلمہ کذاب کے نام سے یاد کرنے لگے۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ درو گورا حافظہ نہ باشد، جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا رہے وہ آخر کار اپنے آپ کو سچا سمجھنے لگتا ہے، اور یہ بات اس کے ذہن میں اتر جاتی ہے کہ یہ محض اس کا دماغی اختراع تھا۔ اسی اصول پر مسلمہ نے بھی اپنے آپ کو رسول برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اپنے آپ کو شریک سمجھا، اور ایک دفعہ اس نے پھر انتہائی جسارت کرتے ہوئے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر تحریر کیا کہ مسلمہ رسول کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام۔ معلوم ہوا کہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں، اور عرب کی سرزمین نصف ہماری اور نصف قریش کی ہے، لیکن قریش کی قوم زیادتی اور بے انصافی کر رہی ہے۔ یہ خط مسلمہ کذاب نے اپنی قوم کے 2 شخصوں کے ہاتھوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ روانہ کیا، اور یہ جب قاصد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا خط لے کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ مسلمہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارے پیغمبر کا ارشاد ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قاصد کا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن مار دیتا۔ اس دن سے دنیا میں پھر یہ اصول عام اور مسلم اور زبان زد خاص و عام ہو گیا کہ قاصد کا قتل کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کے خط کے جواب میں اس کو خط لکھا جس کے الفاظ اس طرح سے تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جانب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنام مسلمہ کذاب، سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور انجام کار کامیابی اور کامرانی متقیوں کے لیے۔ مسلمہ کذاب نہایت ہی متواضع اور متحمل مزاج تھا، اخلاق اور عادات کے اعتبار سے لوگوں کی
بدسلوکی کے اوپر بھی صبر کرتا، اپنے مخالفوں سے درگزر کرتا۔ اگر کوئی شخص اس کے خلاف کوئی ایسی بات کر دیتا تو اس کا انتقام لینے کے بجائے اسے نرمی سے سمجھاتا۔ اور یہ صفات ایسی ہیں کہ جو کسی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو اپنے مقصد تک پہنچانے کے لیے معین اور مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ مسیلمہ کے مؤذن کا نام عبداللہ بن نواحہ تھا، اور جو شخص اس کی اقامت کہا کرتا تھا اس کو حجیر بن عمیر کہتے تھے۔ حجیر کہا کرتا تھا کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ مسیلمہ رسول اللہ ہونے کا مدعی ہے۔ مسیلمی مذہب کے جو عقائد تھے ان میں سے چند ایک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ رب العالمین نے ابلیس کو، شیطان کو سجدہ کا حکم دیا مگر اس نے انکار کیا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ یہ مقولہ کفر ہے، اس لیے کہ حق تعالی شانہ سجدہ غیر کا حکم نہیں فرماتا۔ چنانچہ اس کی جو کتاب ہے فاروق ثانی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابلیس کا کوئی وجود ہی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نیک اور بد عمل کا پورا اختیار دے دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بندوں کے نیک اور بد اعمال کا محاسبہ فرمائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسجود تو فی الحقیقت رب کردگار تھا، لیکن آدم علیہ السلام محض جہت قبلہ کا حکم رکھتے تھے، یعنی جس طرح کعبہ کی طرف منہ کر کے رب العالمین کو سجدہ کیا جاتا ہے، اسی طرح ملائکہ نے آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے معبود برحق کو سجدہ کیا تھا۔ اسی طرح مسیلمی کہتے ہیں کہ یوں نہ کہو کہ خدا کا جسم نہیں، ممکن ہے کہ جسم ہو اور اجسام مخلوق سے مماثلت نہ رکھتا ہو، اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو ید، بصر اور سمع کے الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ مسیلمہ کی کتاب فاروق اول کے اندر جو الفاظ وارد ہوئے ہیں، یہ سب حق ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ، کان، آنکھ مخلوق کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھ اور کانوں کی مانند نہیں، کسی اور وضع اور ہیئت کے ہیں۔ اسی طرح ان کا بیان ہے کہ لقاء اور رؤیت باری تعالیٰ پر ایمان لانا واجب ہے، اس لیے کہ ہر چیز جو موجود ہے اسے سر کی آنکھوں سے دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، اور رؤیت بصر یا رؤیت بلا بصر کی قید لگانا فضول ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھنے کی قید لگانا یا بغیر آنکھوں کے دیکھنے کی قید لگانا یہ فضول ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ عالم کا قدوم اور اس کا حدوث اور اس کی ابدیت اور اس کا عدم کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش اور اس کی موہبت کبریٰ ہے کہ مسیلمہ رسول کو جو ہم نشین یعنی اس کی جو بیوی ہے سجا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ بھی مرسلہ عطا کی، حالانکہ کسی دوسرے نبی کی بیوی نبی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ مسیلمہ نبی کو ابوبکر صدیق کے حکم سے شہید کیا گیا، اور عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے اس فعل کے محرک اور مؤید تھے،
اس لیے الیاذ باللہ اللہ کا سخت عذاب ان خلفائے اربعہ کے اوپر نازل ہوا، اور اس کے نتیجے میں وہ مخلوق کی طرف سے لعن طعن کے اندر مبتلا ہوئے۔ جس طرح یہود کو قتل مسیح کے وجہ سے ذلت و خواری میں مبتلا کیا، اسی طریقے سے شیعہ لوگ بھی خلفائے راشدین کو گالیاں دے رہے ہیں، اور خارجیوں اور ناسبیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دشنام گوئی کا طوفان برپا کر رکھا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حضرات خلفائے اربعہ کے خلاف روافض یا خوارج نے اس بنا پر دشنام گوئی کی ہے اور سب و شتم کا ناپاک شیوہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ مسیلمہ کے قتل کے ذمہ دار ہیں یا ان کی تائید کرنے والے ہیں، تو پھر حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام نے معاذ اللہ کون سا جرم کیا تھا کہ جس کی پاداش میں یہود انہیں 2000 سال سے گالیاں دیتے چلے آ رہے ہیں؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے، اور یقیناً نفی میں ہے، تو مسیلمی بیان بھی انتہائی لغو بیان ہے، اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قبلے کی کوئی جہت متعین نہیں تھی۔ کبھی آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، کبھی کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے، کبھی کسی تیسری جانب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جہت جو ہے وہ متعین کی گئی کہ ہمیشہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ الیاذ باللہ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کردہ بدعت ہے۔ اسی طرح مسلمیوں کا جو عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مسلمہ کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا، اور حکم ہوا کہ محراب کی طرف منہ کرنا اور کسی معین جہت کی طرف متوجہ کر منہ کرنا یہ کفر اور شرک کی علامت ہے۔ اس لیے کہ ایسی حالت میں پیکر انسانی اور جانور وغیرہ قبلہ بنائے جانے کے قابل نہیں ہے۔ کسی گھر کو قبلہ بنانا کہاں تک روا ہے؟ تو اس لیے نماز کے اندر جد چاہے منہ کر لیا کرے، اور نیت یہ کریں کہ میں بے جہت نماز ادا کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے مسلمی عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ مسلمہ کو مخبر صادق اور خدا کا برگزیدہ پیغمبر یقین کرے، ورنہ اس کا اسلام نہیں رہے گا، وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اور کہتے ہیں کہ مسلمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اسی طرح شریک تھے جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں ان کے ساجی تھے، شریک تھے۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک ہی پیغمبر ہادی اور رہنما ہے، لیکن ہمارے دو پیغمبر ہیں، ایک محمد الرسول اللہ اور دوسرا مسلمہ رسول اللہ، اور ہر امت کے کم از کم دو پیغمبر ہونے چاہیے، کیونکہ پیغمبر قیامت کے دن شاہد ہوں گے، گواہ ہوں گے، اور دو گواہوں سے، دو شاہدوں سے کم کی شہادت جو ہے وہ معتبر نہیں، بلکہ دو سے جس قدر زیادہ ہوں گے اسی قدر بہتر ہوگا۔ اسی طرح مسلمہ کذاب کو ماننے والے اپنے آپ کو رحمانیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ مسلمہ کو رحمان کے لقب سے یاد کرتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسی کی طرف اشارہ ہے، اور کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اسی طریقے سے یہ مسلمہ کا بھی معجزہ ہے۔ قرآن نے فصحائے عرب کی زبان بندی کر دی تھی، اسی طرح حق تعالیٰ نے مسلمہ پر ایک صحیفہ نازل کیا جو فاروق اول کے نام سے موسوم ہے،
اور اس نے بھی فصحائے عرب کا ناطقہ بن کر دیا تھا، اور ان دونوں صحیفوں یعنی قرآن کریم اور فاروق اول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیلمہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، اور ان دونوں آسمانی کتابوں کو پڑھنا دنیا کے اندر یہ آخرت کے لیے سود مند ہے، لیکن ان کی تفسیر کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح مسیلمی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسیلمہ کو ایک اور واجب التعظیم کتاب عطا فرمائی تھی جس کا نام فاروق ثانی ہے۔ اسی طرح ان کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیلمہ کی تعلیمات میں کوئی خلاف اور تضاد نہیں، اور اگر کہیں مسیلمہ کا کلام اور ان کی آسمانی کتاب اقوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بعض احکام قرآنی اللہ کے فرمان سے منسوخ ہو گئے، اسی طرح جس طرح کہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عین حیات میں بعض آیتیں دوسری آیات کے لیے ناسخ ہو گئی۔ اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلے میں ایک ایسی عامیانہ قسم کی شریعت کی بنیاد ڈالی جو شرمناک قسم کی خواہشات نفسانی کے اوپر مشتمل تھی۔ سب سے پہلے اس نے شراب کی حرمت کا انکار کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے یہ کہا کہ جس طرح جانور ہیں چار پائے ہیں تو جانوروں کی طرح انسان بھی توالد اور تناسل کے اندر فطرتاً آزاد ہے، اور میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہیں یہ تو صرف انتظام خانہ داری کے لیے ہیں، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت کو نکاح کے بندھن کے اندر جو ہے وہ باندھا جائے۔ چنانچہ اس نے اپنی کتاب فاروق ثانی میں زنا کو مباح لکھا اور کہا کہ زنا جو ہے یہ ایک لذت ہے۔ اسی طریقے سے اس نے شراب نوشی جو ہے وہ پہلے ہی سے حلال کر دی تھی، تو شراب نوشی کی حلال کرنے، زنا کو حلال کرنے سے اس کے ارد گرد جو ہے وہ فاسق اور فاجر اور ہوا اور ہوس کے پرستار قسم کے جو لوگ تھے وہ جوق در جوق جمع ہونے لگے، اور بعض لوگ جو ہے اس کو نبی اور رسول برحق ماننے لگے۔ ابتدا کے اندر مسلمہ کذاب کی شریعت کے اندر زنا کی حلت کے ساتھ ساتھ شادی کے اوپر کوئی قید اور کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی، لیکن اس کے بعد زنا کو تو اپنے حال کے اوپر اس نے جائز رکھا، لیکن شادی کے اوپر بہت ساری اس نے قیود اور پابندیاں جو ہیں وہ عائد کر دیں، اور ان قیود کا، ان پابندیوں کا منشا صرف یہ تھا کہ زنا اور حرام کاری جو ہے اس کو عام کیا جائے اور اس کے لیے سہولتیں جو ہے وہ پہنچائی جائیں۔ اس نے حکم دیا کہ جس شخص کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہو جائے وہ بیوی سے اس وقت تک قربت نہ کرے جب تک کہ یہ لڑکا زندہ ہو، ہاں اگر وہ مر جائے تو دوسرا لڑکا پیدا ہونے تک پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ قربت کر سکتا ہے۔ امت مسلمہ کے نزدیک نکاح میں دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے کہ گواہوں کی موجودگی کے اندر ایجاب اور قبول ہو،
لیکن مسلمہ کذاب نے کہا کہ گواہوں کے روبرو ایجاب اور قبول کرنے کی کوئی حاجت نہیں، بلکہ مرد اور عورت خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر ایجاب اور قبول کر لیں تو وہ کافی ہے۔ اسی طریقے سے مسلمہ کذاب کی شریعت کے اندر ہندوؤں کی طرح اقربا میں شادی کرنا مذموم تھا، اور وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ جیسے اقارب کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہو گیا۔ اور اس حرمت کی مثال وہی ہے جس طرح کہ ایام صرف میں گزشتہ زمانے میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز تھا، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حرام ہو گیا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمہ کے پاس اللہ کا فرمان پہنچا کہ نکاح ہمیشہ اس شخص کی بیٹی سے کیا جائے جس کے ساتھ پہلے کوئی قرابت نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو مسلمی لوگ ہیں نصارہ کی طرح، وہ تعدد ازواج کو جائز سمجھتے ہیں، بہت ساری بیویوں کو جمع کرنا، اور اگر بہت ساری بیوی جمع کرنے کی خواہش ہو، تعدد کی خواہش ہو، تو شیعوں کی طرح ان کے نزدیک بھی متع کرنا جو ہے وہ جائز ہے، کہ متع کے طریقے پر بہت ساری عورتوں کو جو ہے اپنی بیوی بنا لیا جائے۔ ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ ختنہ کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اس میں یہود کے ساتھ مشابہت ہے، لیکن ان عقل کی اندھوں نے یہ خیال نہ کیا کہ اگر ختنہ کرنے میں یہود کی مشابہت ہے تو ترک ختنہ میں نصارہ اور مشرکین کی مشابہت۔ اسی طریقے سے نماز اور روزے کے بارے میں جو مسلمی لوگ ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رمضان کے جو 30 روزے ہیں ان کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ دن کو روزہ رکھنے کے بجائے شبہ رکھنا چاہیے، یعنی رات کو روزہ رکھنا چاہیے، اور یہ کہ غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے پرہیز کرے۔ اسی طریقے سے مسلمہ نے 3 نمازیں ظہر، عصر اور مغرب کی مقرر کر دی تھی، اور حکم دیا تھا کہ تینوں نمازیں مختلف جہاد کے اندر ادا کی جائیں۔ مثال کے طور پر اگر ظہر کی نماز مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہے تو عصر کے وقت مغرب کی طرف منہ کر کے پڑھا جائے، اور چکڑالویوں اور شیعوں کی طرح نماز سنت ادا نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں، ان کے گمان میں نماز تو وہی ہو سکتی ہے جس کے لیے معبود برحق نے حکم دیا، نہ یہ کہ پیغمبر خود ہی اپنی مرضی سے ادا کرنے لگے۔ ہاں، اگر فرض نماز کے بعد چاہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کریں یا فاروق اول پڑھیں اور ذکر و اذکار کے اندر جو ہے مصروف رہیں۔ چکڑالویوں کی طرح ان کے نزدیک بھی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہ لینا چاہیے، اس لیے کہ ان کے گمان میں اس طرح عبادت کے اندر مخلوق کی عبادت شامل ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مسلمہ پر بھی نمازیں شروع میں 5 ہی فرض ہوئی تھی، مسلمہ کذاب نے اپنی بیوی کے مہر میں فجر اور عشاء کی جو نمازیں تھیں وہ بخش دی و معاف کر دی تھی۔ اسی طرح مسلمی لوگ نماز میں قرآن نہیں پڑھتے،
بلکہ اس کی جگہ کتاب فاروق اول کے کچھ اناپ شناپ فقرے اور اشعار جو ہے وہ پڑھ لیتے تھے۔ مسلمہ نے قرآن کریم کے مقابلے میں بعض مسجع عبارتیں جو ہیں وہ لکھ کر کے ان کو کلام الہی کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ مثال کے طور پر سورہ عادیات کے مقابلے میں اس نے ایک کلام جو ہے وہ جو لکھ کر کے پیش کیا، اس کی عبارت کچھ اس طرح سے ہے: والمبدیات زرعا والحاصدات حسدا والدارسات قمحا والطاحنات ملحنا والخابزات خبزا والساردات سردا واللاقمات لقما لحما دسما لقد فضلتكم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المدر۔ قسم ہے کھیتی کرنے والوں کی اور قسم ہے کھیتی کاٹنے والوں کی اور قسم ہے بھوسا صاف کرنے کے لیے گیہوں کو ہوا میں اڑانے والوں کی اور قسم ہے آٹا پیسنے والوں کی اور قسم ہے روٹی پکانے والوں کی اور قسم ہے سالن پکانے والوں کی اور قسم ہے تیل اور گھی کے لقمے کھانے والوں کی کہ تم کو صوف والے بادیہ نشین عربوں کے اوپر فضیلت دی گئی ہے اور مٹی سے مکان بنانے والے شہری عرب بھی تم سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ تم اپنی روکھی سوکھی روٹی کی حفاظت کرو، عاجز و درماندہ کو پناہ دو اور طلب اور مانگنے والے کو اپنے پاس ٹھہراؤ۔ اسی طریقے سے سورہ فیل کے جواب میں اس نے لکھا تھا کہ ہاتھی اور وہ ہاتھی کیا ہے، اس کی بدنما دم اور لمبی سونڈ ہے، یہ ہمارے رب جلیل کی مخلوق ہے۔ تو ان الفاظ کو اس نے وحی الہی کی طرف جو ہے وہ منسوب کیا تھا۔ اسی طریقے سے مسلمی خصائص نبوت میں سے جو اس کے معجزات تھے وہ بھی بڑے عجیب اور بڑے دلچسپ تھے۔ ایک عورت مسلمہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہمارا جو باغ ہے وہ سرسبزی سے محروم ہے اور کنویں بھی خشک ہو گئے ہیں، آپ حضرت مجیب الدعوات سے ہمارے لیے پانی اور باغ کی شادابی کی دعا کیجیے، جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حزمان کے رہنے والے لوگوں کے لیے دعا فرمائی تھی۔ تو مسلمہ نے نہار سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حزمان کے واسطے کس طرح سے دعا کی تھی؟ تو نہار نے کہا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنووں کا پانی لیا اور اس پانی سے غرغرہ کر کے اس کو کنووں کے اندر ڈال دیا تھا، جس سے کنووں کے اندر پانی کا جوش پیدا ہوا اور پانی چشمے کی طرح جو ہے وہ ابل پڑا تھا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کھجور کے درختوں میں شاخیں پھوٹ آئی اور تمام چھوٹے چھوٹے پودوں میں کلیاں نکل پڑی تھی۔ تو مسلمہ نے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنا لعاب دہن کنویں کے اندر ڈلوایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس کا الٹا اثر جو ہے وہ ظاہر ہوا کہ کنویں کا جو پانی تھا وہ بالکل نیچے اتر گیا اور جو کھجور کے درخت تھے وہ پہلے سے زیادہ سوکھ گئے، جس کی وجہ سے دعا کروانے والے ساری عمر روتے ہی رہے۔ ایک دفعہ نہار نے مسلمہ سے ذکر کیا کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سر پر برکت کے لیے
ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ مسلمہ نے بھی اپنا معجزہ ظاہر کرنے کے لیے بنو حنیفہ کے چند بچوں کے سروں کے اوپر اور ان کی ٹھوڑیوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، مگر اس کا اثر جو ہے وہ بھی الٹ ظاہر ہوا کہ تمام بچے جو تھے وہ گنجے ہو گئے اور تتلانے لگے۔ ایک مرتبہ مسلمہ نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے آشوب چشم کی جو بیماری ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے، تو مسلمہ نے بھی کسی مریض کی آنکھ پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، مگر وہ بیچارہ ہمیشہ کے لیے نگاہ سے معروم ہو گیا۔ ایک دفعہ کسی دودھ والی بکری کے تھن پر دودھ کی زیادتی کی غرض سے اس نے ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا دی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا سارا دودھ جو ہے وہ خشک ہو گیا۔ ایک دفعہ مسلمہ کی پیروکاروں میں سے ایک مسلمی عورت نے، بیوہ نے درخواست کی کہ میرے بہت سارے بچے دنیا سے رخصت ہو کر کے چلے گئے ہیں اور صرف 2 باقی ہیں، آپ ان دونوں کے لیے درازی عمر کی دعا فرمائیں۔ مسلمہ نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد اس عورت کو خوشخبری سنائی کہ تمہارا جو بڑا بیٹا ہے وہ بوڑھا ہو کر کے مرے گا، اور جو چھوٹا بیٹا ہے وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ کر کے اس کے بعد اس کا انتقال ہوگا۔ چنانچہ یہ عورت جب اس سے دعا کرا کر کے واپس اپنے مکان پر پہنچی تو معلوم ہوا کہ بڑا لڑکا کنویں کے اندر گر کر کے مر گیا ہے، جس کے بارے میں اس نے خوشخبری دی تھی کہ وہ بوڑھا ہو کر مرے گا، اور چھوٹا بیٹا جو ہے وہ جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ 40 سال کی عمر کو پہنچے گا، تو وہ حالت نزع کے اندر مبتلا تھا، اور اس ماں کے پہنچنے کے تھوڑے عرصے کے بعد اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ مسلمہ کذاب نے اپنا معجزہ اور خوارق عادت دکھانے کے لیے ایک عقلی معجزہ جو ہے وہ ایجاد کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے ایک تنگ منہ والی بوتل میں مرغی کا انڈا ڈال رکھا تھا، اور جب کبھی کسی کی طرف سے معجزے کا مطالبہ ہوتا تو اسی انڈے کو پیش کر دیتا اور کہتا تھا کہ دیکھو، تنگ منہ والی بوتل میں انڈے کو داخل کرنا یہ کسی انسانی اور کسی بشری قوت سے باہر کی بات ہے، اگر کسی کو دعویٰ ہو تو ایسا کر کے دکھلائے۔ حالانکہ اس نے اس انڈے کو چند روز تک سرکے میں رکھ کر کے نرم کر لیا تھا، اور اس طرح انڈا بوتل میں بآسانی داخل ہو گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہی شخص ہے کہ جس نے انڈے کو بوتل کے اندر داخل کیا تھا۔